حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ ایک دن ضد کر پڑے کہ یا اللہ، لاڈ تھا نا، محبت تھی، یا اللہ تیری مخلوق میں جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے وہ تو ذرا مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ گناہ گار ہے، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ وہ میرے اور میرے بندے کے راز کی بات ہے، یا اللہ پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ التجا کی، کیونکہ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کرو میرے پیارے موسیٰ، فلاں مقام پر کھڑے ہو جاؤ، اور صبح جب سورج طلوع ہوگا نا، سب سے پہلے وہاں سے جو گزرے گا نا، وہی سب سے زیادہ گناہ گار شخص ہوگا میری مخلوق میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر پہنچے، اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو ایک بوڑھا اور مرد، بوڑھا شخص ضعیف العمر، اور ایک چھوٹے سے بچے کے سہارے میں چل رہا ہے، ایسے کمر ٹیڑھی ہوئی پڑی ہے، سفید بال ہیں، بڑی مشکل سے چل رہا ہے۔ چلتا ہوا جا رہا ہے تو آگے ایک نالی میں پانی آ رہا ہے اور وہ زمین کو سیراب کر رہا ہے، چھوٹی سی نالی کے اندر۔ اس کا پوتا وہ اس سے سوال کرتا ہے، دادا یہ نالی سے پانی آ رہا ہے، نالی سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا، اس سے بڑا نالا ہوتا ہے، جہاں سے پانی آتا ہے تو پھر نالیوں میں ہوتا ہوا آتا ہے۔ کہا دادا نالے سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہے، نہر۔ اچھا دادا نہر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں، دریا۔ اچھا دادا دریا سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا، دریا سے بھی بڑا سمندر ہے۔ اچھا دادا ایک اور تو بات بتائے، اس سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اب وہ بوڑھا شخص آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں بیٹا، تیرے دادا کے گناہ، تیرے دادا کے گناہ جو سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، سمندر سے بھی بیٹا زیادہ ہے۔ پلٹ کر بچہ تھا، پھر سوال کر دیا، کہا دادا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے۔ اب یہ بات کہنی تھی تو وہ بوڑھے عورت کی آنکھوں سے چھما چھما آنسو برسنے شروع ہو گئے، اور دل ہی دل کے اندر ندامت ہونی شروع ہو گئی، اور اللہ سے معافی مانگنے شروع ہو گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تیری پکڑ آئی تو میں تیرا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ اور روتا رہا، معافی مانگتا رہا اندر ہی سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب وہ جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ یہ تو وہ شخص تھا جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ گناہ گار تھا، اب وہ شخص بتا جو تیری مخلوق میں سب سے جو ہے نیک شخص ہے، سب سے نیک شخص، وہ شخص کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہاں پہ کھڑے رہو، جب رات کو سورج غروب ہونے لگے گا، جو سب سے آخر میں یہاں سے گزرے گا نا، وہ میری مخلوق میں سب سے نیک شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا دن وہاں پہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے سورج غروب ہونے کا۔ جب سورج غروب ہونے لگا نا تو آخر میں جب دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے، کیا دیکھتے کہ وہی بوڑھا شخص ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ تو عرض کی یا اللہ یہ تو وہ شخص تھا جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ گناہ گار تھا، سب سے زیادہ اس کے گناہ تھے، تو یا اللہ میں نے تو تیری بارگاہ کے اندر عرض کیا تھا سب سے نیک شخص مجھے دکھا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ جب یہ اپنے گناہوں پر اسے ندامت ہوئی، میری بارگاہ کے اندر گڑ گڑایا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے اس کے سارے گناہ دھو دیے، اب یہ میرا نیک بندہ بن چکا ہے۔
اب یہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ نیک ہے۔ تو یہی ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو میرا رب کرم فرما دیتا ہے، اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے میرے بندے نے ایسے جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہے، جو وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو ابھی وقت ہے، پتہ نہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق